تقریباً نصف صدی سے پہلے کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے گھوڑوں کو گھوسٹس آف دی کول مائنز، کوئلے کی کانوں کے بھوت کہا جاتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں سورج کی روشنی اور تازہ ہوا کا تجربہ کرنے سے محروم رہتے اور اس کی بجائے وہ ہمیشہ زیر زمین تاریک سرنگوں میں اپنی جبلتوں اور اپنے انسان شراکت داروں کی رہنمائی پر انحصار کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے تھے، جنہیں کونگونز کہا جاتا تھا۔ یہ گھوڑے اندھیرے میں پیدا ہوتے، تمام زندگی کام کرتے اور سخت مشقت برداشت کرتے اور وہیں فنا ہو جاتے۔ ایک گھوڑے کے لیے کوئلے کی 8 بھاری ویگنوں کو اکیلے کھینچنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن اپنے مشکل حالات کے باوجود ان جانوروں نے اپنی قوت برداشت اور مزاج کے فطری وقار کو برقرار رکھا، اور یہ اپنے حقوق سے بھی آگاہ تھے، جیسے کہ اگر وہ ضرورت سے زیادہ ویگنوں کا بوجھ محسوس کریں تو حرکت کرنے سے انکار کر دیں۔ ان کے پاس وقت اور اپنے کام کرنے کے دورانیے کو جاننے کا غیر معمولی احساس بھی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے کام کا دن کب ختم ہونا چاہیے، اور یہ اندھیرے میں بھی استبل کی طرف واپسی کا راستہ تلاش کر لیتے۔ مائنز میں ان گھوڑوں کا یہ محنت طلب کام 1972 تک جاری رہا، جب تک کہ ٹیکنالوجی نے غلبہ حاصل کر لیا، جس سے اس ایک سخت اور پرمشقت دور کا خاتمہ ہوا۔ 3 دسمبر 1972 کو بالآخر ان مزدور گھوڑوں کو شاندار انداز سے ان تاریک کانوں سے ایک آرکسٹرا کے ساتھ پھولوں کے ہاروں سے مزین باہر نکالا گیا، تو اس تصویر میں موجود روبی وہ آخری کان کن گھوڑا تھا جسے کوئلے کی کان کے اندھیرے سے باہر لایا گیا، اور انہیں پھولوں کے ساتھ چاندی سے بنے آرائش کے بہت سے قیمتی تحائف دیے گئے۔ یہ تصویر کان کنی کے گھوڑوں اور ان کے شراکت دار انسانوں کے دور کے اختتام کی ایک یادگار تصویر ہے، جس میں ہم جہاں مزدور انسانوں کو ان کے چہروں پر لگی کالک اور تھکن سے بے نیاز چمکدار آنکھوں سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہیں روبی کے چہرے پر قابل فخر مسکراہٹ اور روبی سٹون ہی کی طرح روشن آنکھیں اس کے اندر کے اس احساس کی خبر دے رہی ہیں کہ میں نے بھی اپنا کام شاندار طریقے سے سر انجام دیا۔ لیکن اس موقع کو ایک مونومنٹ کی شکل میں بناتے ہوئے کوئلے کی کانوں کے لیے روس کے مشہور شہر کیمیروو میں نصب مجسمہ بھی کونوگن کے نام سے موجود ہے، جو کہ اب کانکنی کے قدیم طریقے کے مطابق گھوڑوں کے استعمال پر نہیں ہے، لیکن اس کی ایک یادگار کے طور پر کراسنایا گورکا میں اسے بنایا گیا ہے۔ بلا شبہ اس دنیا کی اکثریتی انسان جو اپنی بھوک اور دیگر ضرورتوں میں ایک پرمشقت زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں، جس میں وہ صدیوں سے جانوروں کو بھی اپنے ساتھ شریک کیے ہوئے ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ انسان اپنی مجبوریوں کے لیے بنائے گئے پیشوں کو عشق جیسے عظیم جذبوں میں تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ لیکن اب یہی احساس جانوروں میں کیسے منتقل ہوتا ہے، یہ بات راز ہے جسے ہم ابھی نہیں جان سکے۔ یہ گھوڑے صدیوں سے نہ جانے کہاں کہاں انسان کی خدمت اور مدد بڑی دلجمی و وفاداری سے کرتے چلے آ رہے ہیں، صرف کانکنی کے تاریک راستوں پر ہی نہیں، بلکہ تپتے ریگستانوں، پہاڑوں، جنگلوں میں سفر سے لے کر کھیل اور جنگوں تک میں اس کے ساتھ شریک رہے ہیں، تیر، تلوار، بھالوں اور گولیوں سے چھلنی ہوتے رہے ہیں۔ انسان نے جہاں اپنی خود غرضیوں، لوٹ مار اور ظلم و جبر جیسی پست مقاصد سرگرمیوں میں ان کا استعمال کیا، وہیں انسان نے اپنے اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ اخلاقی اور جذباتی اقدار والی خصوصیات کے تحت جہاں اپنے ہیروز کو عزت و احترام دیتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھا، وہیں باطل کے سامنے حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں ان جانوروں کی خدمات کا اعتراف بھی کیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ گو کہ اس کے طریقے ہر خطے، قوم کے مزاج، حالات، مذہب اور ثقافتی طور مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بطور انسان اپنے اعلیٰ و عظیم ہونے کے ساتھ ان جانوروں کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ اعزازات میں شامل ضرور کرتا ہے۔
ان کی تعریف یادگاری مجسمے، تصاویر اپنی علامتوں کے ذریعے یا دیگر انداز سے سلام محبت و عقیدت ضرور پیش کرتا ہے۔ شاہد حسین۔